السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں، جو کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سے مسلمان بلکہ ٹوٹلی آلموسٹ سب ہی رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ و عطیات غریب لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے اور اس ٹاپک کے بارے میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اور کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، کیونکہ بہت سے غریب لوگ یا بہت سے ایسے نادار لوگ جو حیثیت نہیں رکھتے لیکن ان کو اس بارے میں علم نہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو وہ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ساری تمام باتیں کلیئر کر دوں گی کہ زکوٰۃ ہمیں کس طرح دینی چاہیے، کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کس طریقے سے دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں کو کلیئر کرتی چلوں کہ نمبر 1 پر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ نمبر 2، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ نمبر 4، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں ادا کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، پھر اس کی بانجیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو ان چند حدیثوں سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے مال کی پاکی کے لیے اور ہماری بیماریوں کی جڑ سے ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ زندگی بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ صدقہ اور زکوٰۃ ہمیں لازمی دینا چاہیے۔ تو اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اس لیے رکھی گئی ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم عمدہ طریقے سے ہو اور لوگوں کی مالی تعاون سے ایسے افراد کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہوں اور مالی طور پر تنگ ہوں۔ یعنی کہ ہم جب زکوٰۃ دیں گے نا امیر لوگ غریبوں کو، تو پھر ایک تو ان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے، ان کی ٹینشن پریشانی ختم ہوگی، ان کی تنگی ختم ہوگی، اور وہ ان کو دعائیں بھی دیں گے۔ ان کی دعاؤں سے جس نے زکوٰۃ دی ہوگی اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور جنہوں نے زکوٰۃ غریب لوگوں کو دی ہوگی غریب لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک شخص کے دل میں دولت کی ہوس ختم ہوتی ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے دل میں آئے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوا، اور دولت کے ضائع ہونے یا دولت کے بچھڑ جانے سے ہمیں دکھ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور فرضیت کا احساس ہر انسان کو معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو غرور و تکبر سے بھی نجات دیتا ہے۔ اب ہمیں زکوٰۃ کس طریقے سے دینی چاہیے اور کن کن اشیاء پر زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے، یہ بات جان لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ معدنی اشیاء میں جو ہے وہ سونا چاندی پر، اور جانوروں میں اونٹ گائے بکری پر، غلوں میں گیہوں اور جوں پر، پھلوں میں کھجور اور کشمش پر، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن یہ چیزیں جب ہمارے پاس ایک مقدار میں اور ایک ایسی مقدار میں کہ جو عام مقدار سے کافی زیادہ ہو اور اس کو پڑے ہوئے ہمارے پاس تقریباً 1 سال گزر گیا ہو، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آج لے کے آئے ہیں تو ہمارے پر اور آج ہی اگر ہم نے ختم کر دی تو اس پہ جب زکوٰۃ واجب ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب ہمارے پاس سونا چاندی یا مال مویشی زیورات وغیرہ پڑے ہوئے 1 سال ہو گیا ہو،
اور 1 سال سے ہمارے پاس وہ ایز اٹ از موجود ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے لازمی۔ اب ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اب یہاں پہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے۔ اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی توفیق سے یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جان سکیں کہ سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، مال، تجارت، جانور، پلاٹ، کرائے پر دیے گئے مکان، گاڑیوں اور دکان وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا حکم کن لوگوں پر ہے؟ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر مالدار مسلمان مرد یا عورت، غریب لوگوں پر نہیں، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی کہ وہ دینے کا حامل ہو، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ تو سونا چاندی پہ تو واجب ہے ہی ہے، لیکن وہ کتنا ہو تو پھر واجب ہوتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے، یعنی کہ 7.5 تولے اگر ہمارے پاس سونا ہے اور چاندی ہمارے پاس 52 تولے ہے تو اس پر ہمارا زکوٰۃ نکالنا فرض بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس زیور یا مال مویشی موجود ہے نا، تو یہ نہیں کرنا کہ ہم نے مال مویشی کو زکوٰۃ میں دے دینا ہے یا پھر ہم نے اپنے زیور کو زکوٰۃ میں دے دینا ہے، بلکہ جو ریٹ اس دوران چل رہا ہوگا نا، جو قیمت اس دوران چل رہی ہوگی بازاروں میں یا خرید و فروخت کرتے وقت، اس کا حصہ اس کی قیمت کے مطابق ہم لوگوں نے زکوٰۃ کا حصہ 2.5% ہوتا ہے، تو وہ ہم نے نکال کر جو ہے وہ زکوٰۃ اور عطیات کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو زکوٰۃ کے مسئلہ مسائل پر اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔